جو خود کو پاکستان کا حاکم سمجھتے ہیں، ان کے غبارے سے پھونک نکل چکی ہے۔ لوگوں کو گھروں سے اغوا کر کے کہاں رکھا جاتا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت جلد بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ دوستو، میں کامران خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس کے تمام کرداروں کو بے نقاب کرنے کے بعد اب قاضی نے مسنگ پرسنز کے معاملے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ خدا کے لہجے میں بات کرنے والے وہ تمام لوگ جو خود کو پاکستان کا حاکم سمجھتے ہیں، ان کے غبارے سے پھونک نکل چکی ہے۔ دوستو، لوگوں کو گھروں سے اغوا کر کے کہاں رکھا جاتا رہا ہے۔ ایسی تمام قوتیں جو پی ٹی آئی رہنماؤں کو گھروں سے اٹھا رہی ہیں، ان کو زد و کوب کر رہی ہیں، پریشرائز کر رہی ہیں، ان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت جلد بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بہت اہم سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے بریک کرنے جا رہا ہوں، اور طاقت کے نشے میں چور بڑے بڑے سیاستدانوں کی اصلیت اب پاکستانی قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ مریم نواز، جن کی شرافت اور کردار کے گن پوری نون لیگ گاتی ہے، وہ حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ کے اغوا میں ملوث ہیں۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حریم شاہ نے کل یہ بہت بڑا کڑاکے دار بیان دیا تھا کہ حریم شاہ کا کہنا یہ تھا کہ مریم نواز نے پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹارچر سیل بنا رکھے ہیں، جہاں وہ اپنے سیاسی مخالفین پر تشدد کرواتی ہے۔ ناظرین، جب قاضی کی عدالت لگے گی تو یہ سارا معاملہ بھی زیر سماعت آئے گا اور پاکستانی قوم نواز شریف کی بہادر بیٹی کی اصلیت دیکھ لے گی۔ خواتین و حضرات، پی ٹی آئی کے 10 سے زیادہ لوگ، جن میں شیخ رشید، صداقت علی عباسی، عثمان ڈار، فرق حبیب، اس طرح کے کچھ اور لوگ شامل ہیں، پچھلے کئی ماہ سے لاپتہ ہیں۔ فرق حبیب کو کل گوادر میں موجود ایک فلیٹ سے اٹھایا گیا، جس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی تشویشناک صورتحال ہے جس کا سامنا تمام پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ہے۔ جہاں بھی کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، عمران خان کے حق میں باہر نکلتا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی پلے کارڈ اٹھاتا ہے، اس پر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں یا پھر گھر سے اغوا کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، دباؤ میں ڈالا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت خوف کی فضا ہے۔ عمران خان کی حامی گھروں سے نکلنے سے گھبرا رہے ہیں۔ جو اپنے حق کے لیے گھر سے نکلے گا، اس کا حال بھی کرک کے لوگوں جیسا ہو جائے گا۔ دوستو، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کو یہ فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو جبر اور ظلم کل پی ٹی آئی سپورٹرز کے ساتھ کرک میں کیا گیا، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی سیاسی جماعت کو، اس کے سپورٹرز کو ایسا دن دیکھنا پڑے۔ پولیس تشدد کی ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ناظرین، جو کل عمران خان کے حامیوں کے ساتھ کرک میں ہوا، اس کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ ہم آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں۔ یقین کریں ناظرین، کل کرک میں مکمل پولیس کنٹرول تھا۔ ریاست نے اپنے شہریوں پر ظلم کیا۔ ایک طرف اے این پی کا جلسہ تھا جس کا مکمل فل پروف سیکیورٹی مہیا کی گئی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی سے وابستہ عام شہری تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن ان کو نشانہ عبرت بنایا گیا اور پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا تو تیاری پکڑ لیں، اگلی باری آپ کی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو کرک کے نہتے شہریوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے اندرونی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بہت جلد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں جاری اس تمام صورتحال کا نوٹس لیں گے۔ دوستو، پولیس کا ظلم اور جبر جس کا سامنا اس وقت پی ٹی آئی سپورٹرز کو ہے، نہتے کارکنان کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسے تمام کرداروں کے خلاف سخت ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انصاف پوری پاکستانی قوم دیکھے گی اور الیکشن میں پی ٹی آئی سپورٹرز کو بھرپور کیمپین کرنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، آج کی دوسری اور بڑی خبر، انوار الحق کاکڑ صاحب، جنہیں ڈمی وزیر اعظم بنا کر پاکستانی قوم پر مسلط کیا گیا، وہ عمران خان کے خلاف روزانہ زہر اگل رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم صاحب جو 17 ستمبر سے بیرون ملک یاترا پر ہیں اور اس وقت بھی وہ مدینہ شریف میں موجود ہیں، لیکن اتنی مقدس جگہ پر ہونے کے باوجود عمران خان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ آج انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن، اس مبارک دن، عمران خان کے خلاف یہ بیان داغا کہ عمران خان کا مقابلہ ریاست سے ہے۔ نگران وزیر اعظم شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی 25 کروڑ عوام عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کیا انوار الحق کاکڑ صاحب پوری پاکستانی قوم کو ریاست کا مخالف سمجھتے ہیں؟ ناظرین، یہ شخص الیکشن تک پاکستان کا نگران وزیر اعظم تو ہے، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے ایسے بیانات سے الیکشن متنازع ہوں گے۔ ناظرین، آج کے دن کی 2 بڑی خبریں
میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ جبری گمشدگیوں کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکشن لینے والے ہیں، جس کے بعد لوگوں کو گھروں سے اٹھانے والے جو بڑے کردار ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جن میں پولیس اور نون لیگ کے سیاستدان ملوث ہیں، سب بے نقاب ہوں گے۔ اور دوسرا، ہر گزرتے دن کے ساتھ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عمران خان کے خلاف بیانات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ نگران حکومت مکمل طور پر نون لیگ اور نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی نگران حکومت کو چلا رہے ہیں۔ اگر انوار الحق کاکڑ صاحب عمران خان کے خلاف بیان بازی سے باز نہ آئے تو یقیناً پاکستان میں ہونے والے الیکشن ہمیشہ کی طرح متنازع تصور کیے جائیں گے۔ خواتین حضرات، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی نگران سیٹ اپ، انٹرم گورنمنٹ جتنی بھی آتی ہیں، وہ ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں۔ یعنی یہ عوام کا انتخاب نہیں ہوتی، یہ احتیاطی طور پر ایک ایسا انٹرم سیٹ اپ لایا جاتا ہے، ایک نگران سیٹ اپ اس کو کہتے ہیں، تاکہ یہ جلد سے جلد اپنی سپرویژن میں کوشش کرے کہ ملک میں الیکشن کروائے جائیں، اور انتخابات کے بعد جب عوام خود اپنی حکومت منتخب کرے گی، اس کے بعد ہی سرکار حکومت چلایا جا سکے گا۔ یعنی اب میرا آپ تمام سننے والوں سے بھی ایک سوال ہے کہ پورے پاکستان میں، چلو پنجاب کی مثال لے لیتے ہیں، ایک کونسلر سے لے کے ایک وزیر اعلیٰ تک کوئی بھی منتخب نمائندہ نہیں ہے، کوئی ایک شخص بھی عوام کا منتخب کردہ نہیں ہے جس کو ہم حکومت کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، مدت پوری ہو چکی ہو اسمبلیز کی، انتخاب کے بعد یا منتخب ہونے والی حکومت کی اگر مدت پوری ہو جائے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ جب آ جائے، نگران سیٹ اپ کا دوستو میری بات یاد رکھیے گا، صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے صاف شفاف جلد از جلد معینہ مدت کے اندر، وقت مقررہ کے اندر الیکشن کروانا، اور اس کے علاوہ نگران حکومت کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ انتہائی بنیادی جو وجہ ہے نگران حکومت کی وہ یہ ہے کہ ملک میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی تمام تیاریاں کرے، اپنی سپرویژن میں وہ الیکشن کروائے اور اس کی تاریخ دے، ایک فائنل تاریخ دے 90 دن کے اندر۔ دوستو یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نہیں، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، اور آئین کی روح سے اگر نگران حکومت 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروا سکے، نگران حکومت 90 دن کے اندر الیکشن کی جانب نہ لے کر جائے ملک کو، الیکشن کی تاریخ نہ دے، تو آئین کے مطابق ایسا ہے کہ نگران حکومت کو قبضہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی حالات جیسے بھی ہوں، حالات جو بھی ہوں، آئین کی روح سے نگران حکومت اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا پاتی تو ملک میں قبضہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پلاٹ خالی پڑا ہو اور کوئی، یا آپ کا کوئی زمین کا معاملہ ہو، آپ کی ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس پر کوئی دوسرے آ کر قبضہ کر لیں، آپ اس کو کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ تو یہ ویسے ہی معاملہ ہے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو پاتے تو یہ قبضہ ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، یہ تگڑے لوگوں کا، طاقتور لوگوں کا ایک ایسا مافیا جنہوں نے پورے ملک کو کیموفلائز کیا ہوا ہے، پورے ملک کو اپنے ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے، ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ نگران حکومت، چاہے وفاقی ہے چاہے صوبائی ہے، اگر وہ 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتی اور صاف شفاف الیکشن کروانے کی بھرپور تیاریاں نہیں کرتی، تو یہ ایک تصور یہی ہوگا کہ ملک پر اب ایک قبضہ ہو چکا ہے، کیونکہ عوام کی، عوام الناس کی، عام لوگوں کی، آپ کی یا میری اس وقت حکومت نہیں ہے۔ میرا منتخب کردہ، میں جس کو انتخاب کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالوں گا، اپنا حق خود ارادیت استعمال کروں گا، اب گیم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا جو نظام ہے سیاسی اس وقت موجودہ، اس کو ہم کہتے ہیں نگران حکومت، ہم نے، عوام نے اس کو انتخاب نہیں کیا، عوام نے اس کو منتخب نہیں کیا۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، صورتحال پھر وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کو وطن واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، دوسری طرف اس کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جا چکا قیدی نمبر 804 کو۔ صورتحال بڑی واضح ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو مختلف ولاگز میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی ہیں کہ شاید بڑی اچھی ڈیل ہو چکی ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بھی جس پہ فوکس تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر ملک میں آ جائیں گے تو شاید ہمیں سپورٹ ملے گی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سخت فیصلے لے رہے ہیں اور زیادہ تر فیصلے نون لیگ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں مستقبل قریب میں، آپ دیکھیے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف کاکڑ صاحب اب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، نگران وزیر اعظم،
ان کی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بڑے بڑے بیان اس طرح داغ رہے ہیں جس طریقے سے یہ شاید ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم یا یہ منتخب وزیر اعظم ہے. اس طرح کے بیانات تو کوئی منتخب وزیر اعظم بھی نہیں دیتا جس طریقے کے یہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ داغ رہے ہیں. خواتین حضرات، بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ جس کی بات میں دم تھا، جس کے نظریے میں طاقت تھی اور جس کے بیانیے میں استحکام تھا، وہ اس وقت جیل میں موجود ہے. اور وہ جو تقریباً 16 سے 17 ماہ حکومت کرنے کے باوجود، جو 14 جماعتوں کا جو ٹولہ تھا حکومت کرنے کے باوجود بھی اس وقت وہ مسلط کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم پر دوبارہ مسلط کیا جا سکے. انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ اب نہ ان کے نظریات میں جان ہے، نہ ان کے بیانوں میں جان ہے. اب وہ کون سا منجن بیچیں گے؟ کس طریقے سے پاکستان میں اپنی راہ ہموار کریں گے؟ یہ سوال آپ تمام سننے والوں کی نظر، اس کا جواب آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا. دوستو، اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے. دوستو، پاکستان سٹوری سے فی الوقت اتنا ہی. مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.